حضرت صفیہ کا جو آبائی تعارف ہے، آپ کا نام و نسب، آپ کا قبول اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ پاک میں آپ کی آمد، اس پہ ارشاد فرمائیں کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت تمہیدی اور بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے ارشاد فرمائی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شرف اور امتیاز چیک کریں، وہ آپ نے بڑے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے کہ آپ کا سلسلہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے، سبحان اللہ، اور آپ کے چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور آپ منتخب ترین ازواج مطہرات میں شامل ہونے کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صحبت یافتہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو فیض کا جو رنگ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت میں فضل اور رحمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قبلہ نظامی سے بہت خوبصورت آپ نے باتیں کی۔ صفیہ یہ صفیون سے ہے، صفیون سے، اور صفیون کو جب آپ دیکھیں تو یہ صفا سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ لگتا یہ ہے کہ ظاہر و باطن کی صفائی والی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو لفظ آپ فرما رہے ہیں، اس لفظ کے جس معنی کی طرف آپ نے اشارہ کیا، تصوف کی بنیاد بھی تو یہی معنی اور یہی یہی لفظ ہے، ہے۔ بالکل ٹھیک، اسی صفا سے تصوف کا لفظ بنا۔ تو دیکھیں سلیم الفطرتی دیکھیں کہ آپ دو عظیم خاندانوں سے وابستہ ہیں۔ ایک خاندان ہے یہودیوں کا بنی نذیر، ان سے تعلق ہے آپ کے والد کا، اور ایک بڑا خاندان ہے بنی قریظہ، بنی ان سے آپ کی والدہ کا تعلق ہے۔ اچھا، دونوں بڑے قبیلوں کے ساتھ؟ دونوں بڑے قبیلوں کے سرداروں کی آپ بیٹی ہیں۔ اور انتخاب دیکھیں کہ حالانکہ اس وقت کے جو قرائن بتاتے ہیں کہ ان یہودیوں کی جو نفسیات تھی یا ان کا جو کلچر تھا، وہ ایک متعصبانہ رویے کے تحت چل رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اگرچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے ذریعے اور بعد میں مدینہ میں رہتے ہوئے توازن اور اعتدال کی بڑی کوشش کی، لیکن ان کے ہاں شاید اس بات کا ہمیشہ رنج رہا جو قرآن نے بھی بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اسماعیل علیہ السلام سے کیسے چل پڑا۔ تو اس بات کو یہ کبھی اگنور نہیں کر سکے، اور اس تعصب کا یہ شکار تھے جو ان کے رگوں پہ میں چل رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ اپنے والد کو بھی دیکھتے تھے، اپنے والدہ کو بھی دیکھتے تھے۔ ان کے گھروں میں اکثر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بحثیں ہوتی تھی جو مخالفانہ تھیں، معانے جانا تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظرف و ذہن پر ان اثرات میں سے کوئی اثر بھی نہیں تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے خواب بھی دیکھا تھا، یہ اس کا اثر تھا، اللہ کی طرف سے خاص کرم تھا؟ ایک فطرت سلیمہ آپ کی بہت زیادہ تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ خواب بھی بنیادی طور پر جو آتے ہیں، یہ بھی انسان کے باطن کی صفائی ہوتی ہے۔ تو آپ اس سارے ماحول سے نہیں متاثر ہوئے، بلکہ بعد میں جس واقعے کو باقاعدہ دلیل بنایا جاتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ خیبر کا سارا واقعہ ہو جانے کے بعد جب یہ آئیں اس مال غنیمت میں، اور اس مال غنیمت کے اس سارے ماحول میں جب ان کا انتخاب ہونے لگا، تو اس میں جب بتایا کہ ان کی خوبی جس کی وجہ سے انتخاب نبوی میں آئیں، وہ ان کی شخصیت کا بڑا گہرا امتیاز تھا کہ جب ان کو لایا جا رہا تھا تو یہودیوں کی درمیان میں لاشیں پڑی تھیں، ان کے والد، ان کے خامند، یہ سارے لوگ، لیکن یہ وہاں بڑے صبر و تحمل سے گزرتے ہیں۔ یعنی آپ کی شخصیت کتنی استقامت کی اور صلابت کی مظہر، صلابت کی دلیل تھی کہ وہ یہ سمجھ رہی تھیں کہ اس پورے ماحول میں حق کہاں ہے، سچ کہاں ہے، اور حقیقت کہاں ہے۔ اس بات کا جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے کہا جی بھی اتنا پاکیزہ فطرت بندہ، سبحان اللہ، اس کو تو پھر انتخاب کا حق بھی دینا چاہیے۔ اچھا، آپ کے ساتھ ایک اور خاتون بھی تھی؟ بالکل، وہ فغاں کرتی آ رہی تھی، وہ آپ کی، اور آپ جو ہیں وہ بالکل ایک وقار کے ساتھ، بہن تھیں، وہ ان پر عجیب و غریب اضطراب کی کیفیت تھی، وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی تھی،
لیکن ان کی یہ ظاہر ہے خواتین کا مزاج ایسا ہوتا مزاج ہے، ایسا کمزوری ہوتی ہے، نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں، لیکن ان کی پختگی دیکھیں، حالانکہ اثرات ان پر بالکل وارد ہی نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، اس کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تذکرہ کرتے تھے سبحان اللہ، کہ صفیہ مضبوط دل کی ہے سبحان اللہ۔ اور حق شناسی میں بہت مقدم ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، حق شناسی کے بغیر اتنی مضبوطی آتی بھی نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایک بڑا گہرا رنگ تھا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ بڑے خاندان کے ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، سیر چشم ہونے کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فقر اختیاری کے ماحول میں رہ کر کبھی بھی شکوہ تک نہ آنے دینا، سبحان اللہ، یہ اتنی حالانکہ ان کا ماضی کمال دیکھیں، پختگی بڑے ہے۔ آسائشوں والا اور بڑا راحتوں والا تھا، راحتوں آسودگی والا تھا۔ اور اس میں دیکھیں اپنائیت کا رنگ دیکھیں اور جاذبیت کا رنگ دیکھیں کہ ہار مبارک آپ کا اور آپ کے زیورات مبارک جب آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ملنے آ رہی ہے اور ازواج مطہرات ملنے آ رہی ہیں، تو آپ کی وسعت ظرف کو دیکھیں کہ آپ وہ ساری چیزیں باقاعدہ تحفتاً تقسیم کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ان کا ایک عمومی مزاج ہے۔ سبحان اللہ،